الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین شافی محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے متفق علیہ ایک روایت پڑھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عظیم گناہوں کا ذکر کیا ہے جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کے ذریعے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے یا ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے. ان کا ذکر ایک ہی حدیث میں، ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ تو صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون کون سے ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ ہم ان گناہوں سے دور رہ سکیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے اہل و عیال کو ان سے گناہوں سے دور رکھ سکے. لہذا آپ ہمارے لیے تفصیل سے بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الشرک باللہ، سب سے پہلا اور سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے. اس کے ذریعے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. جس انسان کی زندگی میں شرک آ گیا گویا اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. اس نے حقیقت میں توحید کو پہچانا ہی نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید کی اپوزٹ، توحید کا مخالف شرک ہے. یعنی شرک اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو ایسا ہی درجہ دے دینا جیسے اللہ رب العالمین کا درجہ ہوتا ہے. وہ عبادتیں جو خالص اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہیں، ان عبادتوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو کسی غیر اللہ کے لیے کر دینا یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ انسان سب کچھ اللہ رب العالمین سے مانگنے لگ جائے، ہر چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنے لگ جائے.
جو انسان کی ضرورت ہے ہر اس ضرورت کا سوال اللہ رب العالمین سے کرے۔ خالق اللہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی سے اولاد مانگی جائے، اسی سے ہر چیز کا سوال کیا جائے، یہاں تک کہ اگر جوتے کے قسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا سوال بھی صرف اللہ رب العالمین سے کیا جائے گا۔ بارش اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، بارش کی دعا بھی اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اولاد طلب کرنے کے لیے دعا اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اور منت مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، رکوع کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اگر کسی انسان نے پوری زندگی میں ایک سجدہ غیر کے لیے کر دیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید کے تعلق سے اور شرک کے منافی کے تعلق سے بے شمار قرآن آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو، اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور جب بھی وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے جو اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کوئی دوسرا معبود ہے جو اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے، اس کو مٹا سکتا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کے جو مشرک ہیں وہ کفار مکہ کے مشرکوں سے بڑے خطرناک ہیں۔ ایسا شرک کفار مکہ کی زندگی میں نہیں پایا جاتا تھا جیسے آج کے مسلمانوں کے زندگی میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی تھی سورہ عنکبوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مکہ کے کفار جو مشرک تھے، وہ مشرک جب سمندر میں سفر کیا کرتے تھے اور کشتی میں سوار ہوا کرتے تھے، جب وہ کشتی کسی بھور میں پھنس جایا کرتی تھی یا وہ کسی لہر کے ذریعے سے الٹنے لگتی، پلٹنے لگ جاتی تھی، تو اس وقت وہ لوگ اس وقت مکہ کے مشرک خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا تھا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو کنارے پر لگا دیتا تھا فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ حال تھا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، اور آج کے جو مشرک ہیں ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، ان کے اوپر خوشی آتی ہے، دونوں حالتوں میں وہ شرک کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے وہ درباروں کا چکر لگاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر یا تجارت نہیں چل رہی ہے، تو بھی وہ مشرک کسی مزار کا چکر لگا کر آتا ہے، کسی قبر والے کے پاس جاتا ہے، وہ سجدہ کر کر آتا ہے۔ خوشی کے عالم میں بھی انسان شرک کر رہا ہے اور پریشانی اور غم کے حالت میں بھی انسان شرک کر رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کی زندگی، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو انہوں نے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، قوم باز نہیں آتی ہے، قوم یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آتی، چند لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آخری وقت میں یونس علیہ السلام ان کے لیے دھمکی دے کر جاتے ہیں، یا تو ایمان لے کر آ جائیے ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پر آ سکتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام ناراض ہو کر بستی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہی جیسے اللہ کے عذاب کے آثار قوم کے لوگوں کو دکھتا ہے تو توبہ و استغفار کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام تو بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، لیکن کشتی کے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے وہاں پر قرآن تاثیر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور فوراً ان کو ایک بڑی مچھلی نگل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، چنندہ نبی ہے، منتخب نبی ہے، جن کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو نبوت کا تاج پہناتا ہے۔
یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں رہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں رہتے ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رہتے ہیں، تین اندھیروں میں رہنے کے باوجود، مشکلات میں رہنے کے باوجود دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، دنیا کے تمام کمیونیکیشن ختم ہو جاتے ہیں، بات چیت کے تمام دروازے ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی یونس علیہ السلام شرک نہیں کرتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے پکارتے ہیں۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یونس علیہ السلام تاریک اندھیروں میں اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ تیری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالم تھا، میں ہی گنہگار تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی بیوی آئی تھی، وہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، اس کے تعلق سے بحث و تکرار کرنے لگ گئی، کیونکہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، زہار کر لیا تھا، کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ جو انسان اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اس وقت یہ طلاق شمار کی جاتی تھی۔ جب اس کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو وہ پریشان ہو گئی، ہڑبڑا اٹھی، پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ سے شکایت کرنے لگ گئی، آپ سے بحث و تکرار کرنے لگ گئی، اور اسی گھر کے اندر، اسی کمرے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور دروازے کے کنارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ کا بحث و تکرار ہو رہا تھا۔ یہی پس منظر اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان کیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں کونے میں تھی اور مجھے صرف فسفسی کی باتیں سنائی دے رہی تھی، صاف آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا باتیں تھیں، لیکن عائشہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر موجود ہے، اس نے وہ تمام باتیں سن لی تھی، اور وہی بات اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، پریشانی کے عالم میں بھی، خوشی کے عالم میں بھی، اور اگر انسان شرک کرتا ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ایک ساتھ تذکرہ نام لے لے کر کیا ہے، اس کے فوراً بعد کہا ہے کہ اگر یہ تمام انبیاء کرام شرک کر لیتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ، اگر یہ تمام انبیاء کرام شرک کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم عام انسان کی کیا اوقات ہے، اگر جلیل القدر انبیاء کرام بھی شرک کرنے لگ جائیں تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک سے پتہ چلا کہ جس انسان کی زندگی میں شرک ہے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کا گناہ ہوتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین کہ ایک جگہ پر کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے کسی کے لیے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کسی شخص کے لیے اللہ رب العالمین کا فضل دراز ہو جائے تو چاہے تو کسی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گناہوں کو معاف کرے گا، کسی کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت دراز ہو جائے تو بخش سکتا ہے اس کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو کر سکتے ہیں، ہر کسی نہیں۔ تو شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے بہت دور چلا جاتا ہے، اس کی معرفت سے، اس کی سمجھ سے، اس کی توحید سے، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے بہت دور چلا جاتا ہے مشرک۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی پیدا ہوتی ہے،
ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک پرت چڑھی ہوتی ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مکھی ان کے بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور کچھ چیز اٹھا کر لے کر چلی بھی جاتی ہے تو یہ اتنے حقیر ہے، اتنے بے بس ہیں، اتنے ناکارہ ہیں کہ یہ اس مکھی سے اس چیز کو چھین بھی نہیں سکتے۔ پھر انسان ہے اور آج کا مسلمان ہے کہ اس غیر اللہ کو پکارتا ہے، قبروں کے پاس جاتا ہے، ان کو سجدہ کرتا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، ان سے دعا مانگتا ہے، ان کے سامنے فریاد کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے۔ اگر یہی تمام اعمال اللہ رب العالمین کے لیے کرنے لگ جائے اور سچے دل سے کرنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ دوسرا گناہ والسحر، دوسرا گناہ کیا ہے؟ جادو کرنا۔ آج یہ عام چیز ہو گئی ہے، گھروں کا حال یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر طلاق دلوا دینا، بھائی بھائی کی لڑائی کرا دینا، ایک دوسرے کے درمیان میں انبن کرا دینا، ایک دوسرے کے گھروں کے اندر فتنہ و فساد پھیلا دینا، یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ عراف ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کا اثر اس وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ انسان جادو کرتا ہے جب وہ شیطان کی عبادت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان جادو کرتا ہے، کہانت کرتا ہے، اس کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے معبود شیطان کی پرستش نہ کر لیں۔ اور ہر جادوگر، ہر کاہن، ہر عراف اسی کے کہنے پر وہ کام کرتا ہے، جیسا شیطان ان سے کرواتا ہے ویسا وہ انسان کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اپنے انگوٹھے میں دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کاہن اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ گنڈے وغیرہ لٹکانے لگ جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میرے گلے کا درد ختم ہو جائے گا، میرے گھر کے اندر دکھ درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، رات کے اندر مجھے نیند نہیں آتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کہانت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو اپنے معبود نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو مانتے تو اللہ نے تو جادو کرنا کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ جادو نہ کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے گلی گلی، محلے محلے اور چوراہے پر مل جائیں گے کتنے ایسے ہیں جو گھروں کو توڑتے پھرتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے اندر طلاق کرواتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ سحر، جادو کرنا ہلاکت کا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ جو انسان جادو کرتا ہے وہ صرف اور صرف شیطان کے کہنے پر ہی کرتا ہے۔ جب کرتا ہے جب وہ انسان قرآن مجید کی توہین نہ کر لے، قرآن مجید کو اپنے پیروں سے نہ رون ڈالے۔ کتنے ایسے جادوگر ہیں جو قرآن مجید کو اپنے پیروں کے تلے رونتے ہیں، کتنے ایسے جادوگر ہیں جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں، کتنے ایسے جادوگر ہیں جو قرآن مجید کی توہین اہانت کرنے کے لیے اور اپنے معبود شیطان کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو عورت کے حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کو یا قرآن مجید کو اٹھا کر لیٹرین کے اندر لے کر جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا معبود شیطان راضی ہو جائے اور ہمارا جادو اثر کرنے لگ جائے۔ یہ جادوگر ہیں، ان جادوگروں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب تک اثر نہیں ہوتا ہے، جب تک یہ جادوگر قرآن مجید کی توہین نہ کر لیں یا اللہ رب العالمین کو گالی نہ لے دیں یا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک اور کفر نہ کرنے لگ جائیں، جب تک ان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تبھی اثر ہوتا ہے جب یہ کھلی اپنے معبود کی پرستش کرنے لگ جائیں، یعنی شیطان کی عبادت کرنے لگ جائیں، تب اثر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے جادوگر ہیں جو انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، کتنے ایسے جادوگر ہیں جو اپنے شیطان معبود کو راضی کرنے کے لیے جانور کا ذبیحہ پیش کرتے ہیں، شیطانوں کے لیے ذبیحہ پیش کرتے ہیں۔ تو جادو کرنا گناہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، کہ جو انسان کسی عراف کے پاس آیا، کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر لی، یا جادوگر کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تمہارے بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تمہارے پڑوسی ایسے کرتے ہیں، اور تم نے کہہ دیا ہاں ہاں، فصدقہ بما یقول، جیسا وہ کہتا اور اس کی تم نے تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انسان نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی ہے اس کا کفر کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔
بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو انسان کسی عراف کے پاس آئے، کسی کہانت کرنے والے شخص کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے تعلق سے سوال کر دیا، صرف سوال کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے، تو ایسے انسان کی 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جادو کرنا ہلاکت کا باعث ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کا بغیر عذر کے، بغیر گناہ کے قتل کر دینا، ہلاک کر دینا، تیسرا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر قتل کر دینا ایک معمولی کھیل بن چکا ہے آج کے دور میں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ قرب قیامت قتل عام ہو جائے گا، عام ہوا پڑا ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، صرف لائک اور ڈس لائک کی وجہ سے انسان قتل کر دیتا ہے، صرف گروپ سے، ایک سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ سے نکال دینے پر انسان قتل کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انسان قتل کر رہا ہے۔ تو قتل کرنا حرام ہے۔ 3 وجہ سے انسان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وجہ سے جائز قرار دیا ہے کہ ان کی بنیاد پر آپ انسان کو قتل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النفس بالنفس، کسی انسان نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا، یا اس کے گارجین دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت دی جائے گی۔ دوسرا والشیب الزانی، بوڑھا زنا خور، بوڑھا ہے اور زنا کرتا ہے، ایسے انسان کو قتل کیا جائے۔ تیسرا وہ شخص والمارق من الدین، جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہیں لیکن پھر آنن فن میں کہتا کہ نہیں، میں اس دین کو چھوڑ کر الحاد پرست بن جاتا ہوں، یا ملحد بن جاتا ہے، یا کسی دوسری شریعت کو اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ملحد کو جو مرتد ہو جاتا ہے، ایسے انسان کو میں قتل کیا جائے، الا یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ آج کتنی ماں بہن بیٹیاں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو اسکول کالج اور یونیورسٹیوں سے فرار ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ وہ اسلام سے پھر چکی ہیں، اور ان کے ماں باپ کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ تیسرا گناہ تھا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا، 3 گناہ بتایا ہوں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے آج محرم کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، محرم الحرام، یہ عربی مہینہ پہلا ہے، آج سے 1447 کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ہجرت کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور آج جمعہ ہے، جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی محرم داخل ہوتا ہے، کچھ لوگ تو محرم سے کچھ دن پہلے سے ہی منحوسیت اختیار کر لیتے ہیں، اپنے چہروں کو بگاڑنے لگ جاتے ہیں، یا پھر محرم کا آغاز ہوتے ہی اپنے گھروں میں منحوسیت پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں وہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں تعزیہ داری کرنا ہے۔ یہ بدعت ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایسے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، 9 اور 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آئندہ جب 9 اور 10 تاریخ آئے تو آپ میں سے ہر ایک انسان وعدہ کرے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور ہم تعزیہ داری سے، اس بدعت سے جس میں انسان اپنے جسم کو نوچتا ہے، اپنے گالوں کو کھودتا ہے اور اپنے سینے کو چاک کرتا ہے، ایسی بدعت سے، ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کھلی گمراہی ہے کہ انسان اپنے ہی جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ ہمارا دین کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے۔ ہمارا دین تو اتنی تکلیف کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ایک انسان مسافر ہے اور تھک چکا ہے تو وہ انسان نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں لیکن راستوں کو جام کر دیا جاتا ہے تعزیہ داری کے نام پر، اور کیسے کیسے فتنے رونما ہوتے ہیں، اور کیسی کیسی خبریں آتی ہیں۔ کوئی انسان مر جاتا ہے، کسی انسان کا سر پھوٹ جاتا ہے، کسی انسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس میں تلوار چلائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے جسم کو نوچا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ منا رہے ہیں۔ یہ کون سا غم ہے؟ یہ کیسا غم ہے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم اسی طرح سے منایا جاتا ہے؟ یہ خرافات ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، انہی میں سے ایک یہ مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔
اس کی ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بدعات و خرافات اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے یا لایعنی باتوں کے ذریعے سے اس محرم کے مہینے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور خاص طور پر بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ محرم اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے مہینوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس مخلوق میں یا ان چیزوں میں اس کی افضلیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے، یعنی یہ خاص ہے، یہ مقرب ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت چہیتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی ہمیں حرمت رکھنی چاہیے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہلاک کرنے والے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچائے۔ معمولی گناہ جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن و سنت کو اسی طرح سے اسی نہج اور منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ الہ العالمین اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل نکال دے، جو ناولد ہیں ان کو نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو چوڑا دے، الہ العالمین انہیں عذاب اپنے قبر سے بچا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ کرے تو ایمان بالخیر پر خاتمہ کرنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وصلوا أكبر